اکرام موسیٰ سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وائس آف پیپلز یوٹیوب چینل سے۔ آج 17 دسمبر سن 2022 ہے۔ 3 دن کے قیام کے بعد لاہور سے واپس آیا ہوں۔ میں نے پہلی ملاقات میں جناب شعیب بن عزیز صاحب سے ملاقات کے بارے میں آپ کی خدمت میں بتایا، اور اس سے پہلے میں نے محمد جاوید اقبال صاحب جو ریٹائرڈ وفاقی سیکریٹری ہیں، لیکن ماشاءاللہ وہ ابھی بہت کچھ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں اور اپنے تجربات سے وہ عوام کو مستفید کرنا چاہتے ہیں کا جذبہ رکھتے ہیں، تو میں ان کی ملاقات کے اس سے پہلے ویڈیو میں ایک میں بتا چکا ہوں، اور اب میں جو آپ کی خدمت میں بتانے چلا ہوں وہ پنجاب کے انفارمیشن چیف انفارمیشن کمشنر کے بارے میں بتا رہا ہوں، جناب محبوب قادر شاہ صاحب۔ تو ان سے وہ بہت زبردست آدمی ہیں، میں ان کا بہت احسان مند ہوں۔ میں جب جہاں تھا شعیب بن عزیز صاحب سے ملاقات کے لیے، تو ٹیلی فون پر میری ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا نہیں، میں شعیب صاحب سے میری ملاقات طے ہو گئی ہے، میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ میں نے کہا ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، المنور ہوٹل ہے لاہور کا۔ تو کہنے لگے کہ پھر کس پہ جاؤ گے؟ میں نے کہا یہ جو سروس موجود ہے گاڑیوں کی، کاروں کی، تو اس میں پھر لے لیں گے، ہائر کر لیں۔ کہنے لگے نہیں، میں بچہ بھیج رہا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے کو بھیجا جو ان کا شاگردی میں بھی ہے، تو وہ مجھے لے گئے۔ پھر شعیب صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا واپسی پر آپ نے میرے پاس آنا ہے، تو میں واپسی پر ان کے پاس گیا۔ تو ان سے بہت سی باتیں ہوئیں۔ جو امپورٹنٹ بات یہ ہے، میں نے کہا کہ وہ آج کل ان کا کیس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کے خلاف چیلنج کر رکھا ہے جم خانہ لاہور کے ایلیٹ کلاس کے حکمرانوں نے، کہ وہ معلومات کے بارے میں تھا کہ یہ جو جم خانہ ہے اس کی معلومات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں۔ کچھ شہریوں نے، 1 یا 2 شہریوں نے درخواستیں دے رکھی تھی، تو اس کی سماعت کرتے ہوئے پنجاب انفارمیشن کمیشن نے، جس کو کہ ہیڈ کر رہے تھے جناب محبوب قادر شاہ صاحب، تو انہوں نے وہ فیصلہ، بہت شاندار فیصلہ لکھا۔ تو اس فیصلے سے اب ایلیٹ کلاس تو ناراض ہے، کہ مطلب وہ چیلنج میں چلی گئی۔ تو اس کے بارے میں میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے یہ انگریزی میں فیصلہ لکھا جو کہ پاکستان کے 1000 لوگوں میں سے ایک بھی انگریزی نہیں جانتا، پڑھے لکھے لوگوں میں سے انگریزی نہیں جانتے۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ کا فیصلہ جو ہے یہ ICS ایک افسر ہوتے تھے، مسعود خضر صاحب، بہت مشہور ہے۔ تو انہوں نے ایک کسانوں کے بارے میں، سندھ کے کسانوں کے بارے میں ایک رپورٹ لکھی تھی، ہاری رپورٹ، جو کہ بہت مشہور ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے جو فیصلہ دیا جم خانے کا، یہ تو زبردست فیصلہ ہے اور عوام کے انٹرسٹ کا فیصلہ ہے، اور اس سے عوام کو آگاہ ہونا چاہیے، تو اس کا تو اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے بہاولپور میں اپنے ایک دوست ہیں، میرے ریٹائرڈ ریونیو بورڈ کے ممبر ہیں، میں نے ان کے ذمہ لگایا ہوا بھی ہے۔ تو میں نے کہا ان کی سسٹر بیمار تھی، جس کی وجہ سے وہ یہ اہم کام نہیں کر سکے، ہم یہ تو چاہتے ہیں۔ تو پھر میں نے انہیں ایک واقعہ بھی سنایا، تو انہوں نے بھی موسیٰ سے مارکس تک جو ہے سبط حسن کی بہت شاندار کتاب ہے تاریخ کی، تو موسیٰ سے مارکس تک، تو وہ انہوں نے بھی پڑھ رکھی تھی۔ تو میں نے ان کو واقعہ یاد دلایا، میں نے کہا اس میں ایک سپارٹا کی ریاست کے ایک نوجوان کا ذکر تھا۔ تو اس نوجوان بادشاہ جو تھا، وہ اس نے دیکھا کہ میرے ریاست میں غربت اتنی زیادہ کیوں ہے، بہت زیادہ لوگ غریب کیوں ہیں، اور اوپر کے 5-10% امیر ہیں، باقی سب۔ تو پھر اس نے دیکھا تو اس کو معلوم ہوا کہ زرعی معیشت تھی، کہ جو زرعی زمین ہے وہ مرکوز ہو گئی ہے چند لوگوں کی ملکیت میں، تو اس لیے لوگ جو ہے وہ بدحال ہیں۔ تو اس کو بڑا جوش آیا، اس نے اس کا مطالعہ کیا، تو اس کو مذہبی قانون بھی یہ ملا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے نبی آپ سے پوچھیں کہ کیا خرچ کریں، تو دوسرے سپارے سیاقول میں آتا ہے، تو اس میں حکم باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ تو میں نے یہ کہا کہ جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں میں اس قانون کو، حکم ربانی کو، اگرچہ ایک جگہ ہی آیا ہے،
خیرات زکوٰۃ اور صدقات کا بے شمار جگہ آیا ہے، تو وہ باری تعالیٰ نے یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی انسان اس پر اس منزل تک سوچ کے حوالے سے نہیں پہنچا تو ممکن ہے نہ کر سکے، لیکن ایک دفعہ حکم ربانی تو موجود ہے کہ کل العفو کا، کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ تو میں نے کہا کہ اس کے لیے بات یہ ہے کہ جیسے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے، غریب لوگوں میں طبقاتی شعور ہی نہیں ہوتا، اسی طرح کے قومی مسائل کے بارے میں، اپنے حقوق کے بارے میں عوام کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو میں نے وہ سپارٹا کے نوجوان بادشاہ کا بتایا کہ اس نے جب اپنے مذہب کا مطالعہ کیا، یہ قبل مسیح کا وقت ہے، کہ جب وہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ مذہب میں تو ایکول لینڈ پراپرٹی جو ہے وہ ایکول اس کی تقسیم ہے، کہ برابر برابر خاندانوں میں تقسیم ہے، جو 100 سال کے عرصے میں سمٹ کر 5% لوگوں میں مرتکز ہو گئی تھی۔ تو اس نے اس کو کہ بھی مذہب بھی مجھے سپورٹ کرتا ہے، تو اس نے اپنی اسمبلی میں جو تھی اس میں اس نے خطاب کیا اور کہا کہ میں ایسا قانون نافذ کرنے جا رہا ہوں جو کہ زمینیں جو ہیں وہ برابر کی تقسیم۔ تو اس پر ایک ممبر نے، کیونکہ وہ اسمبلی جو تھی وہ تو ملکیت داروں کی تھی نا، ملکیت داروں کی تھی، تو انہوں نے وہ کیسے یہ برداشت کرتے کہ ہماری ملکیت ختم ہو جائے۔ چنانچہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے صرف سوشلزم کا نام لیا اور ابھی تو ملکیت داری کے نظام کو بہت قائم رکھا، لیکن تھوڑا سا اس نے لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کی اور کچھ کیا بھی لینڈ ریفارمز کے حوالے سے، تو اس کو تو آج تک نہیں یہ ملکیت دار طبقہ بخشتا، اس کو تو آج تک جو ہے اس کے اوپر تنقید پر تنقید کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں نے کہا کہ اسے تو عوام تک، میں نے کہا کہ وہ بادشاہ میں جب اسپارٹا کا بادشاہ تھا نوجوان، اس نے جب یہ کہا کہ یہ دیکھنے ایسا ہے کہ اسمبلی ممبر نے اٹھ کر کہا کہ پہلے تم اپنی زمین تقسیم کرو، اپنے ماں کی زمین تقسیم کرو جو ملکیت میں ہے، اپنی بیوی کی ملکیت میں جو زمین ہے وہ تقسیم کرو۔ اس نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی زمین سرنڈر کرتا ہوں، کہ اس کا وہی مالک ہوگا جو کاشت کرتے ہیں، اور اپنے بیوی کی بھی کرتا ہوں۔ اب اس پر تو جناب وہ اسمبلی جو کہ ملکیت داروں کی اسمبلی تھی وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اس کو مارنے کے لیے باہر لپ گئی۔ تو وہ بھاگ کر، جیسے ہمارے ہاں خانہ کعبہ میں جانے کے سے جائے امان مل جاتی ہے، یہ میں نے محبوب قادر شاہ صاحب کو یہ واقعہ ایکسپلین کیا آپ نے اس سے۔ ویسے تو وہ خود ہی بہت بڑے عالم ہیں، بڑا علم رکھتے ہیں، تو لیکن میں بھی اس میں شیئر کر رہا تھا اور وہ بہت انہماک سے سن رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ یہ اس میں پھر جیسے ہمارے خانہ کعبہ جو ہے وہ جائے امان ہے کہ جو بھی وہاں پہ چلا جائے، قانون یہ ہے کہ اس کی زندگی محفوظ رہے گی، تو اسی طرح وہ بادشاہ جو تھا وہ ان ذمہ داروں کے، ان مالکوں کے حملے سے بچنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے اس قریبی ٹیمپل میں چلا گیا۔ تو اس ٹیمپل میں جب گیا تو وہ اسمبلی کا ایک رکن جو کہ پولیس فورس کا، فوج کا بھی جو سربراہ تھا، وہ وہیں پہ داخل ہوا اور اسے گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا، اور پھر اسے ملکیت دار طبقے کی طرف سے پیغام پہنچایا گیا کہ اگر تم اپنا وہ اعلان واپس لے لو تو پھر تم دوبارہ بادشاہ بن سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں جو اعلان کر چکا ہوں وہ حق سچ کا اعلان ہے، میں اسے، اور مذہب کے مطابق ہے، میں اسے واپس نہیں لوں گا۔ تو اس پر مذہبی عدالت لگائی گئی، جو سو کالڈ عدالتی، ہمارے ہاں عدالتی نظام بھی در حقیقت حکمران طبقات کے حقوق کا محافظ ہوتا ہے، عوام کے حقوق کا نہیں۔ یہ ایک کارل مارکس کی تھیوری ہے، میں جو بیان کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حقائق ہیں، یہ حقائق ہیں، اور آپ دن رات ہر روز آپ اس قسم کے بہت سی مثالیں جو آج بھی پیدا ہو رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، آپ کے سامنے آتی ہیں، ہر روز آتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ اسے اردو میں ترجمہ میں کروا رہا ہوں، اور میں اسے چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرے اس کے مطابق ہے، عوام تو فیصلہ ہے، عوام کو معلوم ہونا چاہیے کیسے قیمتی اراضی کو صرف ایک اوپر کی ایلیٹ کلاس نے اپنی تفریح کے لیے اپنے کنٹرول میں لے رکھی ہے، تو اس کے بارے میں انفارمیشن بھی نہیں دے رہا ہے ابھی تو ختم کرنے کا، کیونکہ ختم کرنے کا مسئلہ تو سیکنڈ میں آنے والی حکومتیں ہی کر سکتی ہیں کہ جناب یہ اتنی معمولی سے اسکیم تو 5,000 روپے سالانہ کرائے پر آپ اتنی بڑی زمین لینڈ دے دی جائے، تو خیر اس میں یہ باتیں ان سے بہت زیادہ ہوں۔
تو اس دوران ناظرین کرام انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، تو کیونکہ میں ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھی رہ چکا ہوں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں کوئی برابر کا ساتھی تھا، وہ ذوالفقار علی بھٹو میرا ہیرو تھا، میں اس کا کارکن تھا، ضلع کا یہاں صدر تھا بہاولپور کا. تو میں اس حوالے سے انہوں نے مجھ سے سوال کیا، انہوں نے کہا ذوالفقار علی بھٹو پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، یہ محبوب قادری شاہ صاحب نے کہا کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مشرقی پاکستان کو توڑا، کہ اس کو اسمبلی کے اجلاس میں جانا چاہیے تھا، ڈھاکہ اسمبلی کے اجلاس کو، اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ جو ذوالفقار علی بھٹو نے جو نیشنلائزیشن کی پالیسی اختیار کی، جو اس کی اکنامک پالیسیاں تھیں، اس نے بلا غرض کر دیا پاکستان کا، کہ یہ عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ ناظرین کرام، سبجیکٹ بہت دلچسپ ہے اور ویڈیو بھی لینتھی ہو رہی ہے، تو اور لوگوں میں رجحان جو ہے وہ شارٹ دیکھنے کا ہے، اس لیے میں اس کو نیکسٹ ویڈیو پر آگے پیش کرتا ہوں کہ اس کے لیے میں ایک علیحدہ سے ویڈیو ان دونوں سوالوں کو جو میں نے ایلیبوریٹ وہاں پہ کیا، اور جو میں چاہتا ہوں کہ وہ ایلیبوریٹ کیا گیا جو ہے وہ پہلو آپ لوگوں کو بھی اس میں شیئر کروں. میں آپ کا شکر گزار ہوں. خدا حافظ. ممکن ہو تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، یہ تو عوام کی باتیں ہیں، پسند آئیں تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا، اور پسند آئے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے. اپنی وائس آف پیپل یوٹیوب چینل اسی مقصد کے لیے کام کر رہا ہے. خدا حافظ.